अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को क्या बोला, कल सितारा का वीडियो आया उस्मान के हवाले से, जब वो बाबर के शवर में भी गई थी और पहली मर्तबा सितारा की वीडियो में उसने उस्मान को दिखाया कि मतलब ये हमारे साथ रहता है, हम उसका खाना पीना खर्चा सारा करते हैं, क्योंकि इनका जो शवरमा है वो मतलब अभी भी पार्टनरशिप पे, लेकिन किसके साथ है मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं है। बाबर कहता है कि साहिल लोगों के साथ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका जो पार्टनरशिप है वो साजिद और सितारा के साथ है। तो साजिद और सितारा के साथ अगर है तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि बाबर के लिए सितारा ने उस्मान को अपने घर पे रखा था, खाना भी दे रही थी, पीना भी दे रही थी, कपड़े भी उसके वॉश हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था और आना जाना वहीं पर लगा हुआ था। और अगर कोई एक्स्ट्रा काम, कोई बड़ा काम कुछ ऐसा हो तो अगर वो करवा लेती है तो सितारा कभी भी किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देती, वो हमेशा लाजमी उस चीज़ की भरपाई लाजमी करती है और उसको देती है, ठीक है। तो जब ये कल सितारा बाबर के शवरमे पे गई है, वहाँ पे ये सारी बातें हुई और मैंने फिर सितारा के लिए वीडियो बनाई। मैंने कहा मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि शवरमे के बाद वो घर गई हैं और उन्होंने फिर एक छोटी सी बात वहाँ पे मतलब बैठ के बाकायदा से करी है कि हलीमा के हवाले से, कि हलीमा जो है वो मतलब मैं उसको घर नहीं भेजूँगी, ऐसा ही बोला था ना उसने, कि वो अगर जाती भी है बाद में वीडियो बनाती तो कोई बात नहीं, अगर हम उसको अब जाने का बोलते हैं ना तो वो रोना स्टार्ट कर देती है, कमरे में रोती है। तो फिर मैंने इस बात से ना मतलब डिसएग्री किया था कि मैं इस बात को नहीं मानती। और जो लोग इस वक्त हलीमा को इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सितारा चाहती है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब उसका डिसीजन है, डिसीजन तो उसका ये भी था ना कि रमज़ान मेरे व्लॉग में आए, डिसीजन तो उसका ये भी था ना कि रमज़ान मेरे घर में आके काम करे, डिसीजन तो उसका ये भी था ना कि ये साजिद और रमज़ान और सितारा मिलके तीनों कंटेंट बनाए, यही डिसीजन था ना तीनों का। तो फिर वो डिसीजन किधर गया? वो डिसीजन चला गया तेल लेने, क्योंकि रमज़ान ने धोखा दे दिया, सितारा को इस्तेमाल किया उसने। सितारा इतना उसको कैमरे में जूम कर करके दिखाती रही, उसको इतना सर पे चढ़ाया हुआ था, उसको अपना भाई अपना भाई अपना भाई बोलती रही। तो फिर एंड में क्या हुआ? अभी आप ही लोग बैठ के ना रमज़ान को गालियाँ दे रहे हो, इंक्लूड मी। मैं तो डे वन से उसको गालियाँ दे रही थी, मैं तो डे वन से उसके खिलाफ हूँ। और आप लोगों ने, जो चंद कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तादाद यही है, 80% अगर आप कह लें, सितारा को वो लोग यही कह रहे हैं कि इन दोनों बहन भाई को भेजा जाए। बाकी जो 20% की आवाम है वो कह रही है कि नहीं, सितारा की अपनी मर्ज़ी। किस बात की मर्ज़ी है? मतलब मर्ज़ी तो उसकी रमज़ान को अपने घर पे रखने की भी थी, लेकिन इस वक्त उसने रमज़ान ने जो है वो छोड़ दिया काम, धोखा दे दिया इन लोगों को, रूल्स ब्रेक किए, गंद किया उसने, चवले मारी इसके घर से बैठ के, है ना। अब आप लोग रमज़ान को बुरा बोल रहे हो, उस टाइम पे रमज़ान उसके मामू का बेटा था, सर पे चढ़ाया, ये किया वो किया। बातों को ना थोड़ा समझिए, लॉजिक के साथ बात करें, फिर मज़ा भी बड़ा अच्छा आता है। सही है ना, मर्जी तो है सबकी है। जैसे तुम लोगों की ज़बान होती है ना अपना पॉइंट रखने की, हमारी भी अपनी ज़बानें होती हैं पॉइंट्स रखने की। हमने सितारा के घर के अंदर की कोई भी बात आज तक बाहर लीक नहीं करी है। सितारा के ख़ानदान वालों की बातें ज़रूर लीक करती हूँ, लेकिन जो सितारा के घर में चल रहा होता है, मैंने आज तक सितारा का कंटेंट रिवील नहीं किया, और ना ही मैंने उसकी ड्रेस रिवील करी है, ना ही मैंने उसकी चीज़ें बाहर लेकर आई हूँ। सब कुछ पता होता है, फिर भी कुछ नहीं लेकर आती मैं, ठीक है, क्योंकि उसका कंटेंट होता है, उसके व्यूज़ होते हैं। जो चीज़ मुझे पता नहीं होती, अंदाज़न जैसे वीडियो को देख के अंदाज़ा बंदा लगाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो एक रिएक्शन रिव्यू है ना, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। लेकिन जो चीज़ मुझे पता होती है, मैंने तो आज तक कभी आप लोगों को आकर नहीं बताया कि सितारा के घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैंने तो आज तक शेयर नहीं किया। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसका कंटेंट ख़राब करने की? कंटेंट ख़राब करने के लिए बैठे हुए ना हगोटर्स, वो करते हैं ख़राब। ख़ानदान वाले बैठे हुए ना, सबसे पहले नंबर पे तो ख़ानदान वाले, बाद में हगोटर आते हैं, क्योंकि उनको भी ख़ानदान वाले ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और फिर जब वही ख़ानदान वाले उठ के जलील करते, क्या आप लोगों को पता है इस लोटे ने क्या किया है? जो अभी इस वक्त लोटे को इतनी सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, वो रमज़ान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उससे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन लोटा भी कुछ कम नहीं है। उसके बारे में भी मैं आगे चल के आप लोगों को सारी बताऊंगी कि इसने क्या क्या कर रहा है, ठीक है। खैर, उसको भी साइड पे रखते हैं, पहले मैं ज़रा इधर इनसे बात कर लूँ। तो देखिए, अल्लाह की लाठी होती है ना बेआवाज़, अल्लाह की लाठी होती है बेआवाज़। सुबह मैंने बोला कि मैं सितारा के इस डिसीजन से एग्री नहीं करती। वो उस्मान के ठेले पे गई है, मतलब बाबर के ठेले पे गई है, और वहाँ पर उस्मान के साथ मतलब कम्युनिकेशन की है और बोला कि तुम तो ऐसा नहीं करोगे। माँ जी ने बोला आप तो ऐसा धोखा नहीं देंगे। अब क्या हुआ, रात गुजरी और रात नहीं गुजरी, दिन गुजरा, और वहीं पर जब रमज़ान के वहाँ पे रिएक्शन वीडियोस आ रहे हैं, तो उस्मान साहब वहाँ पहुँचे हुए नीचे कमेंट करने के लिए कि वेरी गुड, वेरी गुड,
اس کو کہہ رہا ہے نیو بلاگ نیو گڈ لک ونود، مطلب اس کو انڈین نام سے مخاطب کر رہا ہے، ونود بول رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے. ایک تو وہ انڈینز کا بار بار یہ لوگ نام یوز کر کے مذاق بناتے ہیں دونوں بھائی بیٹھ کے، کبھی آپ لوگوں کے گاڈ کو برا بول دیتے ہیں. یہ بھی تو اسی کا بھائی ہے نا، یہ بھی تو اسی کا بھائی ہے. ہم ہی لوگ بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں، پھر ہم بیٹھ کے گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پھر اپنے ہی لوگوں سے کرٹیسزم برداشت کرتے ہیں. کسی ایک جگہ تو ٹک جاؤ تم لوگ، ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. حق سچ بات جو ہوتی ہے نا، فیکٹ پہ مبنی بات، وہ کرتا ہوا انسان اچھا بھی لگتا ہے. اور جو ٹونٹنگ وے میں بات کرتا ہے نا، تو پھر ٹونٹنگ وے نہیں، سیدھا آ کر بات کرو نا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے من میں کیا ہے. پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ گیا؟ صبح میں نے بولا میں ایگری نہیں کرتی، تو کچھ لوگ بولنے لگے نہیں عثمان کو رہنے دو، حلیمہ کو رہنے دو، یہ رہنے دو. پھر عثمان نے کیا کیا؟ کیا ملا آپ لوگوں کے منہ پہ؟ کیا ملا؟ مل گیا نا جواب تم لوگوں کو. اللہ دیتا ہے جواب، اور ایسے دیتا ہے جواب. اللہ دیتا ہے جواب، دیکھو کیسے دیا. کیا نا عثمان نے کمنٹ وہاں جا کے اپنے بھائی کو گڈ لک کر رہا ہے نا، بیسٹ آف لک بول رہا ہے نا، گڈ بلاک بول رہا ہے، جس میں وہ ستارہ اور ساجد کو وہ ذلیل کر رہا ہے. اور ساجد کے تو وہ دشمن بن گیا ہے، اس کا بس نہیں کر رہا کہ ساجد کو وہ کچا چبا جائے. تو اب آپ لوگ ہی بتا دو، گھنٹے بھی نہیں گزرے. اس کو بولتے ہیں کرما. اور یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں جو ٹونٹنگ وے میں، میرے پاس کچھ اسکرین شاٹس آئے، مجھے بڑا عجیب سا لگا. مجھے اب دکھ نہیں ہوتا، پتہ ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ میں عادی ہو چکی ہوں، مجھے ان چیزوں سے بالکل فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے اسکرین شاٹ ہے کہ یہ بندہ آپ کی یہ ٹونٹنگ وے میں بات کر رہا ہے کہ آپ فلانے گھر کی بات باہر لا کر کرتے ہو. تو آپ سے مطلب ستارہ کے گھر کی بات تو نہیں لا کر کری نا، ہے نا. اور جو ستارہ کو بیٹھ کے دن رات گالیاں دیتے، ذرا ان کو بھی جا کے شٹ اپ کال دے دو. ان کو تو ایک لفظ نہیں نکلتا، ان لوگوں کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا. وہاں پر بیٹھ کے یہ ایڑا بن کے سارے پیڑا کھا رہے ہوتے. ساری گالیاں ہم ریاکشن والوں کو پڑتی ہیں، اور چند خصوصی ہماری کچھ بہنیں جو کمنٹس میں آ کے کھلے عام بول رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ایک حسنہ ہو گئی، سنو ہو گئی، امیتا سسٹر ہو گئی ہیں، 4-5 اور لوگ، عریشہ ہو گئی. یہ ویورز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، گیلانی ہو گئی. بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو گالیاں کھاتے ہیں، اور چند ویورز ایسے ہوتے ہیں وہ مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو اگر ہم لوگوں پہ دینے کے لیے ہے نا، تو ایک کسر نہیں چھوڑتے بھائی. فل آن ٹانٹنگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے گالی نہیں ملے گی، لیکن کلاس تو لگ سکتی ہے نا، جیسے ابھی میں لگا رہی ہوں. تو بہتر یہی ہے اتنا ہی بولو کہ اگلا آگے آپ لوگ برداشت کر سکو. آپ لوگوں کے منہ میں کچھ نہیں رہ گیا، یہ 4-5 لوگوں کے منہ میں کچھ نہیں رہ گیا. عثمان کا کمنٹ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، تو اب آپ لوگ بولے کیا میں نے غلط بولا کہ میں ایگری نہیں کرتی ستارہ کے اس پوائنٹ سے؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتی کیونکہ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے. ونود بھائی بہت اچھا ولاگ بنایا ہے آپ نے. عثمان نے ہی کمنٹ کیا، اسکرین شاٹ میں یہاں لگا دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور جیسی اس پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، وہاں سے وہ رمضان لائیو دیکھ رہا تھا، کمنٹ اڑا دیا اس نے، ڈیلیٹ کر دیا. سیم یہی چیز رمضان کے لیے بھی تھی، کسی نے نہیں سنی. اب جب عثمان کے لیے میں نے کل ہی پوائنٹ رکھا کہ بھئی میں ایگری نہیں کرتی حلیمہ اور اس سے رمضان سے، اور حلیمہ کیا چیز ہے، کیا اوقات ہے حلیمہ کی، کون ہے حلیمہ، کیا ہے حلیمہ. اٹس ناٹ اے ڈکٹیشن، یہ ڈکٹیشن نہیں ہے. اور نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، یہ نقصان ہے، یہ ستارہ کا لاس ہے. اور جو ستارہ کے لائل لوگ ہیں نا، وہ ستارہ کو ہمیشہ ایسے ہی گائیڈ کریں گے. صحیح ہے. اور کچھ لوگوں کا میں نے یہ بھی کمنٹ دیکھا کہ اگر ستارہ یہ والی بات مان لے گی تو نیکسٹ ڈیمانڈ کیا ہوگی. تو یار ایسی کمنٹس کرنے سے پہلے نا انسان کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے. وار کے ٹائم پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں کچھ باتیں نا لوگوں کو یاد دلانا چاہ رہی ہوں. جب وار ہوا تھا انڈیا پاکستان کا ابھی پچھلے دنوں، تو اس میں نا ٹیمز بن گئی تھیں. اور ٹیمز جب بن گئی تھی نا، تو اس میں باقاعدگی سے نا ستارہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو، ستارہ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا صرف اس بیس کے لیے کہ وہ ایک پاکستانی ہے. صحیح ہے، وہ ایک پاکستانی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور چند دن گزرنے کے بعد واپس ستارہ جو تھی وہ واپس سب کے دلوں پہ راج کرنے لگی. مزہ تو تب آتا نا، کیونکہ اس کا تو قصور ہی نہیں تھا، پھر بھی بائیکاٹ کیا گیا نا اس کا. ایسا ہی تھا نا. یہ ان کے لیے بالکل نہیں ہے جو مطلب باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سچویشن کو سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹونٹس مارتے ہیں. مجھے نا ٹونٹنگ سے نا سخت نفرت ہے. میں کہتی ہوں منہ پہ آ کے بات کرو، ٹونٹس مت مارا کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا، سچویشن ایسی بن جاتی ہے. میں نے تو خالی اپنے پوائنٹس رکھے، اور میں نے کوئی غلط پوائنٹس نہیں رکھے. آپ لوگوں کے منہ پہ جو چند لوگ حلیمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، میں تو حیران ہوں آپ لوگوں کے اوپر. مطلب آپ لوگ حلیمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ چھی.
حلیمہ جیسی چوائس ہے آپ لوگوں کی. حلیمہ، ہو از حلیمہ؟ ہیں کون ہے حلیمہ بھائی؟ اوقات کیا ہے اس کی؟ کہاں سے آئی ہے حلیمہ؟ میری نظر میں وہ کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بھائی نے آ کے کیا کیا گند کیا. اس کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں رمضان کی. ایک عورت ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا چما چاٹیاں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تصویریں آپ لوگوں نے شاید دیکھ بھی لی ہوں گی، اور اگر نہیں دیکھی تو میں اپنی وہ بلیک اینڈ وائٹ وردہ خان والے چینل پہ رمضان کی جو سوشل میڈیا پہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں جو عباسی دے کر گیا ہے گوٹروں کو، اور انہوں نے کاٹم کوٹیاں کر کے لگائی ہیں، تو وہ آپ لوگ مجھے بتائیے. اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے. تو اس آدمی کو انہوں نے گھر میں رکھا جو سارا دن لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. چلو اس پہ بھی آپ لوگوں نے ابھی تو گالیاں دے رہے ہو آپ لوگ. میں تو شروع سے ہی دے رہی ہوں، میں تو 1 سال سے دے رہی ہوں. پھر جب میں نے کل آ کے عثمان کے لیے بولا تو 4 گھنٹے گزرے نہیں، عثمان نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ نہیں وردہ تم جو بولتی ہو وہی سچ ہوتا ہے. دیکھو میں نے تو کمنٹ کر دیا. پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ گیا؟ اب آپ لوگ حلیمہ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بڑا کانڈ کرے پھر آپ لوگ بولیں گے. پھر تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں. اس ٹائم پہ میں نہیں چھوڑوں گی. پھر میں لائیو لگا کے سب کے نام میں نے نوٹ کر لی ہیں جو حلیمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں سپورٹ کر رہے ہو یار؟ غلط چیز کو سپورٹ مت کرو، اس سے ستارہ کا نقصان ہے، ستارہ کا لاس ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ اس چیز کو سمجھو. اس کا بھائی بھی گھٹیا انسان ہے. چند گھنٹے بعد اس نے کمنٹ کر کے وہاں پہ ڈالا اس کے رمضان کی ویڈیو کے نیچے. جب رمضان کو پتہ چلا تو عثمان نے شاید نہیں اڑایا ہوگا، رمضان نے خود ہی ڈیلیٹ کر دیا. اور یہ جو رمضان کو دماغ جو یہ بیٹھ کے اتنی شاطر پنے سے آ کر بات کر رہا ہے نا، اور ساجد کو گندا کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری کچھ چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی ہیں. اور میں اب کھل کے بولوں گی بھی نہیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. تم لوگ کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو مت سمجھو. تم لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں ہے. میری ایک ایک کہی ہوئی بات سچی نکلتی ہے، اور تم لوگ پتہ نہیں کیا بیٹھ کے پھر مجھے ہی ٹونٹ مار رہے ہوتے ہو. یا کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو. ہیٹر کے سامنے منہ نہیں کھلتا تم لوگوں کا، اور مجھے آ کے ٹونٹ مار رہے ہو. یہ جو کاشف آ کے ابھی ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ستارہ باجی کے ساتھ یہ کیا، ستارہ باجی کے ساتھ وہ کیا. کیوں کاشف؟ جب رمضان تمہارے گھر پر آیا تھا ستارہ کے گھر سے، تمہیں نے تو اس کو سر پہ چڑھایا تھا، تمہیں نے تو اس کی مرغی کی دعوت کری تھی، چاول پکائے تھے، انیتا اور اس کا پورا انٹرویو لیا تھا، اور سب سے پہلا شاٹ کاشف نے لگایا تھا. میں ستارہ کے خاندان والوں کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ کیونکہ فساد کی جڑیں یہ ہیں. ستارہ نے تو چلو ویڈیوز میں جو بھی اس کے ساتھ کنٹینٹ بنایا ٹھیک ہے، لیکن کاشف نے اس کا پہلا شاٹ یوٹیوب پہ لگایا تھا، اور چینل بنانے کا مشورہ کاشف نے ہی دیا تھا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے ریئیکشن بھی دیا تھا، اور میرے خیال سے نوشین سسٹر نے بھی دیا تھا، مریم نے بھی پتہ نہیں دیا تھا نہیں دیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. ہم نے بولا تھا کہ کاشف کیا کر رہے ہو تم، اس بارے میں ہم نے باقاعدہ سے بات کری ہے. اور آج کاشف کہہ رہے ہیں کہ رمضان نے اچھا نہیں کیا. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تم ہی لوگ تو سر پہ چڑھا کے بیٹھ جاتے ہو، پھر جب تم لوگوں کو ڈیزیں ملتی ہیں پھر کہتے ہو کہ نہیں. میں تو کہتی ہوں بھائی، کاشف آ کر آج اس کو گندا کر رہا ہے کہ وہ گندا ہے. وہ تو گندا تھا کاشف. تم نے کیوں پٹیاں آنکھوں پہ باندھی ہوئی تھی؟ کیوں اس کا انٹرویو لیا تم نے؟ کیوں تم نے اس کے شارٹس لگائے؟ کیوں اس کو تم نے مشورہ دیا کاشف کہ تم چینل بناؤ؟ اب ایک ایک بل میں سے اٹھ کے آ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ایک ایک آ کے اس چیز کو کیش کروا رہا ہے. وہ گھٹیا آدمی 2 ٹکے کا آدمی ڈی ڈی جو کنٹروورسی لے کر آئے، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لو تم لوگ، تھوڑا سا اس کو بھی ٹونٹ مار لو. اس کمینے کو بھی جا کے تھوڑا گردن سے پکڑ لو کہ بھائی تو نے ایسی کنٹروورسی لے کر کیوں آیا؟ ہاں، ایسی کنٹروورسی تو لے کر کیوں آیا؟ ابھی بھی بہت کچھ ہے میرے پاس، ابھی بھی ود پروف بہت کچھ ہے. اب نہیں نکالوں گی تم لوگوں کے لیے میں. بیٹھے رہو ایسے ہی بیٹھے رہو. ابھی بھی چیزیں ہیں، ابھی تو اور چیزیں آنی ہیں. ابھی تو یہ شروع ہوا ہے یہ سارا. میں تب بھی ستارہ کے ساتھ تھی جب وار ہوا تھا، وار سے پہلے بھی ستارہ کے ساتھ تھی، اب بھی ستارہ کے ساتھ ہوں. پینترے نہیں بدلتی میں لوگوں کی طرح جو منٹوں میں بدل جاتے ہیں. بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، ریئل لائفز میں، ملکوں کو لے کے. میں ان چیزوں میں پڑھتی نہیں ہوں کیونکہ وہ میری لڑائی نہیں ہے. ہم تو دوست ہیں سارے بھائی. ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو لے کے لڑتے پھڑتے بھڑتے رہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے نا. گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود ہی آپس میں سمٹائے نمٹائے، ہمیں کیا. لیکن پینترے نہیں بدلتی. ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہوئی اور ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوں. تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. ہے ایک ویکتی ہے
ایک بہت ہی اعلیٰ ترین ویکتی ہے، ایک جس نے کچھ عجیب سے کمنٹس کیے، ابھی میں نام نہیں لے رہی، اگلی بار آئی ڈی کا نام لے کر پوری بات رکھوں گی، یا میں خود لائیو لگا کے اس کو آواز لگاؤں گی کہ ذرا لائیو میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ جب گالیاں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تب ریئیکشن والے آگے ہو جاتے، آؤ ہمیں دے دو گالیاں، آ جاؤ دے دو، جتنی گالیاں دینا ہے دے دو۔ ہم نے بات رکھی ہے، یہ رشتے ستارہ کو برباد کر دیں گے، ستارہ کا بہت نقصان ہو گیا ہے انہی چکروں میں، ٹھیک ہے۔ اور اب الحمدللہ اس کو عقل آ گئی ہے، وہ اب سمجھ گئی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، دیر آئے درست آئے۔ تو 4 گھنٹے بھی نہیں گزرے، عثمان نے اپنی بھی اوقات دکھا دی۔ اچھا یہاں پر نا، خیر یہ ساری باتیں سائڈ پہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا بابر کی ویڈیو پہ چلتے ہیں۔ بابر نے اپنی ویڈیو بنائی ہے اور اس نے بتایا کہ رابعہ جو ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے آئی ہے، ستارہ اور ساجد نے بتایا وہ جسٹ 2 ویکس کے لیے آئی ہیں، اور مطلب 2 تاریخ کو ایک شادی ہے، یہ مجھے پتہ چلا تھا، 2 تاریخ کو ایک شادی ہے، اور ایک شادی جو ہے وہ 28 یا 29 تاریخ کو ہے، اس طرح سے کر کے تھا۔ لیکن نہ شادی دکھائی دی، نہ کچھ دکھائی دی، کوئی شادی وادی کدھر ہے، شادی ہوئی نہیں، پتہ نہیں کیا سین پارٹ ہے۔ لیکن بابر کے اسٹیٹمنٹ پہ میں تھوڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں مطلب شاورمے کا بزنس جو ہے وہ میں بند کرنے والا ہوں، اور عثمان جو ہے وہ ستارہ کے گھر پہ رہ رہا ہے، تو اب میں اس کو مطلب بھیج دوں گا کل کو، اب اس کو مسئلہ نہ ہو جائے، ویڈیو نہ بنا دے تو میں مطلب شکار میں آ جاؤں گا۔ دیکھیں ہر انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، میں بابر کو یہاں غلط نہیں بولوں گی، بابر نے اپنے بچاؤ میں ویڈیو بنائی ہے، ستارہ کے بچاؤ میں نہیں بنائی ہے، اپنے بچاؤ میں بنائی ہے، جو کہ غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں شاورمے کے بزنس سے مجھے فائدہ بھی نہیں ہو رہا، میری ولاگز کا بھی چینل خراب ہوا ہے، میں اس پہ بھی اٹینشن نہیں دے پا رہا، جو میں ارننگ کرتا تھا وہ ارننگ مجھے منتھلی جب اگر وہاں سے مل رہی ہے، لیکن بہت دھکے پھکے اور بہت ساری محنت کرنے کے بعد، بارشوں کا موسم، سردی کا موسم، تو مجھے نا محنت بھی کرنی پڑی ہے، ایک کام ایک ہنر ہے، اور وہ میں نے سیکھ لیا۔ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا پھر میں ایک بڑی شاپ کھولوں گا، دکان کھولوں گا، اور یہ وہاں پہ کیشیئر ہوگا، پیسوں کا جو اسے رکھتے ہیں، کیونکہ شاید اس کے کچھ پیسے بھی غائب ہوئے ہیں، جو بابر نے بتایا کہ میرے شاورمے کے ٹائم پہ کیونکہ میں خود ہی رکھتا ہوں تو پیسے صحیح رہتے، لیکن اگر کوئی مزدور آ کے پیسے وغیرہ رکھتے تو اس میں بھی گھوٹالا سا ہوا ہے، کیونکہ دکان میں اب کیمراز لگا سکتے لیکن اب ٹھیلے پہ CCTV کیمرہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بابر نے پھر بولا کہ بھئی کل کو اگر عثمان کچھ ویڈیو بنا دے گا، کچھ کر لے گا تو میرے اوپر پوری بات آ جائے گی، تو میں جو ہوں عثمان کو جو ہے یہ شاورما بزنس بند کروں گا، اور وہاں مطلب عثمان جو ستارہ کے گھر پہ رہ رہا ہے اس کو مطلب وہاں سے رفع دفع کر دوں گا۔ انور چاچا کے لیے بھی ناراض ہو رہے تھے، اور انور چاچا بھی یعنی کام کرتے کرتے ایک دم سے چلے گئے، روز آ کر بولتے تھے کہ میں جا رہا ہوں۔ اس بات پہ بھی میں نے بولا تھا کہ دیکھو کیسے بابر کو اکیلا کر کے انور چاچا چلے گئے۔ دیکھیں اگر کوئی آ کر کسی بندے کو بات کرتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے، وہ اپنے لیے بھی تو دیکھتا ہے نا کہ یار میرا بھی ڈالر بنے، لیکن جو کام وہ غلط کر رہا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے انور چاچا بابر کو بیچ میدان میں چھوڑ کے چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ نہیں جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو پھر انور چاچا نے بھی وہاں غلطی کری، مطلب یہاں ہر کوئی نہ کوئی غلط ہے، اور ہر انسان اپنے لیے آ کر بات کرتا ہے، نہ کہ ستارہ کے لیے۔ سب یہاں پر اپنے مطلب سے ہیں، جو کہ غلط بھی نہیں ہے۔ ستارہ آپ کو بھی سیلفش بننا پڑے گا، مطلبی بننا پڑے گا، آپ کو اپنے لیے سوچنا پڑے گا، لیکن آپ کہتی ہیں مجھ میں احساس ہے، احساس کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ لاجک نہیں ہے یار۔ مطلب میں کہتی ہوں آپ اسٹرانگ بنو، آگے بڑھو، اور پیچھے پلٹ کے مت دیکھو، دوستیاں کرو، باہر دوستیاں بناؤ، فرینڈز بناؤ، اپنی گیدرنگ کو اتنا مضبوط کرو۔ جب آپ کسی کے گھر پہ، ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ماں صفدر کے گھر پہ نا کل ایک میڈ لائی گئی ہے، میں نے اس کا ولاگ دیکھا، آپ یقین کریں ماز نے اس کے فیس کو بلر کر دیا تھا، بات بھی کر رہا تھا، بچہ بھی پکڑا ہے، کام بھی کروا رہا تھا، مطلب پہلا دن تھا، اور اس نے کہا کہ نا میں مطلب اس کا چہرہ اس نے بالکل بھی نہیں دکھایا، ہو سکتا ہے آگے چل کے دکھا دے، لیکن انہوں نے اس کو بالکل بھی ریویل نہیں کیا، اس کا فیس نہیں دکھایا، کیونکہ کوئی بھی نوکر دکھانا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح سے جو میڈز آتی ہیں نا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں، اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک تو حلیمہ تو اتنے، آپ کو پتہ ہے 2 سال سے شاؤٹ آؤٹ لے رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے حلیمہ ستارہ کے گھر سے جائے گی جب بڑی ہو جائے گی؟ ابھی تو بے وقوف ہے، ابھی تو اتنی عقل نہیں ہے اس کو، بچی ہے، مطلب 16-17 سال کی بچی ہے، لیکن اگر وہ 20-22 سال کی ہوگی اس کی عقل پختہ ہو جائے گی، سب کچھ تو سیکھ لیا ہے اس نے پھر ستارہ سے۔ 6-7 سال اور رہے گی تو سب کچھ سیکھ لے گی، ولاگنگ سیکھ لے گی، کیمرہ پکڑنا سیکھ لے گی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کچھ سیکھ لے گی، اور جائے گی اپنے گھر پہ بیٹھ کے چینل بنائے گی، اور پھر ستارہ کو بیٹھ کے ذلیل کرے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھو۔ اور ستارہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے بچے اسی کی ایج کے، وہ بھی پھر بڑے ہوں گے نا، یہ پھر ستارہ کے بچوں پہ اٹیک کرے گی، یہ ڈیمیج کرے گی بہت گندا والا۔ آپ لوگ کو یہ بات سمجھنی چاہیے پلیز یار،
कुछ समझो इस बातों को। अभी उस्मान को ही देख लो आप लोग, उसने क्या किया, उस डीडी बेगैरत को देख लो। खैर मैं भी इसी रिएक्शन में डीडी के ऊपर भी बात करने के लिए आई थी, लेकिन डीडी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, मैं अलग बात करूंगी। अभी यहाँ पर जो है खैर बाबर ने कहा शवरमे का बिज़नेस हम बंद कर रहे हैं, आगे चल के जो है वो करेंगे। और ये जो राबिया का उसने बताया है कि कुछ मंथ्स के लिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गई कि इन्होंने कहा था 2 वीक्स के लिए आई है, पर बाबर ने बताया वो कुछ महीनों के लिए आई है। और वो जो कौसर का घर था, साजिद ने कहा कि तुम्हें अगर चाहिए तो वर्करों के लिए वो घर है, अकबर चाचा भी वहाँ रह लेंगे, उस्मान भी रह लेंगे, रमज़ान भी वहाँ रह लेगा, मतलब वहाँ पे जो कारीगर वारीगर आएंगे वहाँ पर ही सेटल होंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? तो मैं एक और चीज़ आप लोगों को एक पॉइंट देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो रमज़ान ने दूसरी शादी का शोशा छोड़ा और घर जाते साथ ही उसने अनीता को पटका, ऐसा ही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अनीता को पटका और फिर अनीता के बच्चों को जो है वो काशिफ ने वीडियो में बोला कि मेरे बाबा ने आकर जो है वो मेरी माँ को धक्का मारा, मतलब उसको गिराया, ठीक है, ऐसा ही था। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों में ना अनीता भी शामिल है, अनीता भी शामिल है। क्यों, कैसे शामिल है वो मैं आपको फिर आने वाले दिनों में फिर बताऊंगी कि कैसे शामिल है। मुझे अनीता भी रमज़ान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ लग रही है। एक और बात बताऊं, एक और बात सुनो, ये जो रमज़ान आके इतने चोड़ में आके जो घटिया रिएक्शंस दे रहा है ना, ये पिछले दिनों शाहरुख ने भी आकर ऐसे ही रिएक्शंस दिए थे, पता है आप लोगों को, रिएक्शन वालों पे। ये जो इसने आके वीडियो बनाई है ना कि मैं रमज़ान के साथ हूँ, मैं रमज़ान को सपोर्ट करता हूँ, तो ये पूरी स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगता है उसी की दी हुई है, पता नहीं क्यों। और शाहरुख का तो राब्ता ही इधर उधर लोगों के साथ है, शलवार बीबी के साथ है, उधर उधर लोगों के साथ है, समझ रहे हो ना? ये बहुत लंबी स्क्रिप्ट है जिसमें शाहरुख एक, जैसे वो रस्सी नहीं होती है, बीच में शाहरुख है और शाहरुख के पीछे कोई और लोग हैं और सामने से जो है वो रमज़ान को बिठाया हुआ है। ये पूरा एक गेम है, ये पूरी एक चेन चल रही है, ये चेन चल रही है। और मैंने पिछले दिनों आकर ये बोला था, मैंने कहा रमज़ान जो है वो खबरें देता होगा शाहरुख को, शाहरुख जो है वो हेटर्स को देता होगा, जो घर इनके बार बार 2 बार रिवील हुए हैं उस घर का सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, ये भी ऑथेंटिक बात है, रमज़ान को पता था। ये मैंने उस बार वीडियो में बोला नहीं था आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रही हूँ। जिस घर की जो अभी सितारा ने जो घर बाई किया है ना, जब उस घर का लिंक बाहर निकला कि ये घर सितारा ने बाई किया है, उस घर में जो अननोन पर्सन में से फैमिली के अंदर जो गया था वो सिर्फ रमज़ान गया था गार्डनिंग के लिए। साजिद था, माजी थी और सितारा और ये रमज़ान था। और उसके 2 दिन बाद घर रिवील हुआ। मैंने बोला भी था कि ये इसने दिया है, ये लिंक इसने ही दिया है, इसी ने रिवील किया है, ये घर का लिंक इसी ने, ये दुश्मनी कर रहा है सितारा के साथ। मैंने बोला था, मैंने कहा ये दुश्मनी कर रहा है, ये बेगैरती कर रहा है, तुम्हारे घर की बातें ये निकाल रहा है, ये आदमी निकाल रहा है, पता है आपको? ये भी मैंने बोला था। ये रमज़ान इतना बड़ा मुनाफिक और गद्दार निकला। गद्दार तू तो अपनी बीवी का भी नहीं है, अपनी औलादों का भी नहीं है, अपने बाप का भी नहीं है। और तेरे अंदर गैरत है ना, तेरे अंदर इतनी तप्पड़ है ना बेगैरत रमज़ान, जा और अपनी बहन को वहाँ से ले जा, जा। सितारा तो निकालेगी नहीं, अब तुझे ही आकर बोलूँगी। तेरे अंदर अगर इतनी तप्पड़ है ना बेगैरत कहीं के, तेरी बहन क्या कर रही है वहाँ पे, हैं? तेरी भेड़ क्या कर रही है? ले जाना उसको भी। हिम्मत नहीं है तुम लोगों को उसको रोटी खिलाने की? हाँ, खिलाते ना उसको रोटी, क्यों नहीं खिलाई तुमने? क्यों वहाँ रखा? क्यों छोड़ के आए? बस ये गैरत थी कि ये पी लूँगा, वो पी लूँगा, ये फलाना कर दूँगा, क्यों छोड़ा हलीमा को वहाँ पे? तेरी गैरत बस इतनी थी? बेगैरत कहीं का, कमीना। इतनी मुझे नफ़रत हो गई है ना इस आदमी से जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अपनी बहन को छोड़ के वहाँ पे बोलता है मैं खुशखुशी कर लूँगा। खुशखुशी मत कर, अपनी बहन को पकड़ अपना उसका हाथ और ले जा उसको वहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तेरी बहन को कोई नहीं देखना चाहता, हलीमा और उस्मान को वहाँ पे। फ़ौरन से ले जा। सितारा का तो एहसास करते करते वो तो अपना बेड़ा गर्क करेगी, उसको तो मैं कुछ कह नहीं रही। तू ले जा अपनी बहन को, जा ले जा अपनी बहन को, ले जा कमीना, बदतमीज़ आदमी। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबी हो गई, इतनी सारी बातें आप लोगों से करनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।